صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آج ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے 1434 اور فروری کی 20 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 122 سے لے کر 125 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 122 سے 125 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب امن یعمل سوءا یجز به، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ہم عن قریب ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ نتیجہ نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا، نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق، بلکہ جو شخص برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ اسے کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر دین کے اعتبار سے کون ہوگا جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار بھی، وہ ابراہیم جو حق پر ثابت قدم تھے اور جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب صرف اللہ کا ہے، اور اللہ ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حضرات، یہ 5 آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن کا انجام
جہنم ہے۔ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور جنہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست مانا اور جو شیطان کے جھوٹے وعدوں میں آئے، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کی آخری منزل جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے، انہیں وہاں سے راہ فرار نہیں مل سکے گی۔ تو عام طور پر قرآن کا یہ انداز ہے اور یہ سٹائل ہے کہ جب کبھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو ان کے مقابلے پر آئے، کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں یا فاسق ہوں۔ اور جب کبھی غیر مومن کا ذکر ہوتا ہے یا جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جنت کا ذکر بھی اللہ فرماتا ہے۔ تو جو شیطان کے پیروکار تھے اور جن کا انجام جہنم تھا، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، یہ لفظ بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ یہ اشارہ اس جانب ہے کہ دو اہم امور ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا دعوی ایمان کو قرآن کافی نہیں سمجھتا کہ انسان یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے، اور اس کا عمل درست نہ ہو، یا کوئی شخص اپنے عمل پر ناز کرے اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہو۔ تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان ہے تو اس کا ثبوت اس کے اچھے اعمال سے ہی مل سکتا ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، سندخلہم جنات، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، کچھ میں نے ریسرچ کی اس تعلق سے، سندخلہم کتنے مقامات پر آیا ہے؟ تو یہ صرف دو جگہ آیا ہے، ہم انہیں داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے۔ لیکن اس مفہوم کی دیگر آیتیں، یعنی اللہ یہ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بہت ہیں اس طرح کی آیات۔ یا یہ کہ ہم داخل کریں گے ان کو جنت میں، اس طرح کی آیتیں بھی کافی ہیں اس لفظ کے ساتھ۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور یہ جو دو آیتیں ہیں اتفاق سے اسی ایک سورے میں ہیں۔ آپ اس سے پہلے اسی مضمون کی، تقریباً اسی مضمون کی پوری آیت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آیت نمبر 57 کا آپ مطالعہ کر لیجئے اسی سورہ نساء کی، تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں یہ کہا کہ ہم داخل کریں گے، تو یہ مخصوص رکھا اہل جنت کے لیے، جہنم والوں کے لیے نہیں کہ ہم جہنم میں ان کو داخل کریں گے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ جہنم والوں سے کہا جائے گا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، فادخل النار مع الداخلین۔ تو اس طرح کے آیات ملتی ہیں، یا یہ کہ یہ کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا کہ اولئک مأواہم جہنم۔ لیکن یہ کہ ہم تمہیں جہنم میں داخل کریں گے، یہ نہیں ہے، یہ مخصوص ہے مؤمنین سے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مؤمنین کے تعلق سے کس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ ان کی عزت افزائی ہے، اور گویا کہ مؤمنین کے لیے عزت افزائی ہے اللہ کی جانب سے، اور ان کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، اور ان کی گویا
عظمت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے لیے اللہ کتنا پیار کرتا ہے صاحبان ایمان سے، کتنی محبت کرتا ہے، اور انہیں کتنی عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں داخل کریں گے۔ جیسے بہت ہی کسی اہم مہمان کو کسی جگہ لایا جاتا ہے، اس طرح ہم تم کو داخل کریں گے۔ سندخلہم جنات، جنت آپ عام طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہے جنت، لیکن یہاں ہے جنات، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، ایک جنت میں نہیں، جنتوں میں داخل کریں گے، اور ان کے نیچے ایک نہر نہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو دونوں جمع کے صیغے ہیں، اب یہ اللہ ہی جانے، اس لیے کہ جمع کے صیغے کی کوئی حد معین نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ منیمم کی حد ہے کہ 3 کم سے کم ہوں جن کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو، لیکن میگزیمم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اب یہ خدا ہی جانے کہ وہ کتنے باغات ہوں گے، اس لیے کہ جنت باغ کو کہتے ہیں، تو نہ جانے کتنے وہ حسین و جمیل اور خوشگوار باغ ہوں گے جن میں مومن داخل ہوگا، اور ان باغوں میں کتنی نہریں، کس طرح کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ پروردگار عالم ہی جانے۔ یہ تو سرپرائز ہے مومن کے لیے جب وہاں جائے گا، اس لیے کہ ہم کتنا بھی ہمیں بتایا جائے تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے بطن مادر میں جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ باہر کی دنیا کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک خارجی دنیا ہے اس کے لیے، اسی انداز سے ہم جس دنیا میں ہیں اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ البتہ قرآن نے جتنا ہم کو بتا دیا اور جتنا پیغمبر اسلام کے ذریعے اور ائمہ طاہرین کے ذریعے ہم کو ملا، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے جتنا ہم تک پہنچا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، ورنہ اس کے آگے اللہ ہی جانے کہ وہ کیسی جنتیں ہوں گی، کتنی جنتیں ہوں گی جہاں اللہ مومنین کو داخل کرے گا۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین، خالد کہتے ہی ہمیشہ رہنے کو ہیں، کسی جگہ ہمیشہ رہنے کا نام خلود ہے، پھر اس میں ابدا کا ایک لفظ، ہمیشہ ہمیشہ، تو تأکیداً 2 لفظ استعمال کیا ہمیشگی کے لیے، خالدین فیہا ابدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو کیوں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں اس سے پہلے کی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ شیطان ان سے وعدے کرے گا اور شیطان انہیں امیدیں دلائے گا، اور شیطان کے حکم پر وہ گناہ کریں گے اور شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست مانیں گے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے تمہیں بہکانے کے لیے اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے، اور تم جو گناہ کرتے ہو جن لذتوں کے لیے کرتے ہو، جو لطف تم اٹھانے کے لیے وہ گناہ کرتے ہو، وہ لذتیں فانی ہیں، وہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں، چند منٹ کی لذتیں ہوتی ہیں یا چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی لذتیں ہوتی ہیں، اور ان لذتوں کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب باقی رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ تو شیطان جس طرف بلا رہا ہے جن لذتوں کی طرف، انسان کے لیے اس میں بڑی کشش ہے اور وہ اس طرف جاتا ہے، انسان شیطان کی بات سنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کی بات سن رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی بات سن رہے ہیں، تو اکثریت ہے انسانوں کی جو شیطان کے ٹیمپٹیشنز میں آتی ہے اور شیطان انہیں بہکاتا ہے، شیطان انہیں امیدیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے اور انہیں ہرے باغ دکھاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے نتائج باقی رہ جاتے ہیں اور لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے چھوٹی سی معمولی سی لذتیں یہاں پر اٹھائیں اور حاصل کیں، اور ان لذتوں کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کے برعکس مومنین ہیں کہ جنہوں نے یہاں تھوڑی سی تکلیفیں اٹھائیں، مختصر تکلیفیں اللہ کی اطاعت میں، بھئی یہ گناہ ہے مت کرو، یہ حرام ہے مت کرو، یہ نجس ہے اس کو مت کھاؤ مثلا، تو انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کو کہ جن کا وقت گزر گیا اور جو لذتیں فانی تھیں، ان فانی جو ہے لذتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہ نعمتیں ان کو ملیں کہ جو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے یہاں پر اصرار کیا گیا اس بات کے اوپر کہ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی،
کبھی کوئی نعمت ان سے چھینی نہیں جائے گی اور کبھی کسی نعمت سے وہ محروم نہیں ہوں گے ابدا۔ پھر ایک اور لفظ کا اضافہ کیا گیا جو خالدین ہی کے مفہوم میں ہے، ابدا، ہمیشہ، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد تک رہیں گے، کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب ان سے وہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ وعد اللہ حقا، پھر بھی آپ گزشتہ آیات سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں کہ گفتگو کا تسلسل کیا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو برحق ہے اور سچا وعدہ ہے۔ تو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم، ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ تو ایک وعدہ ہے شیطان کا اور ایک وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، وعد اللہ حقا، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے۔ ابھی تمہاری مرضی ہے کہ تم کس وعدے پر یقین کر کے کس طرف جانا چاہتے ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، پھر اس کی تاکید کی گئی اسی بات کی کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کس پر یقین کیا جائے؟ اگر اللہ کی بات پر یقین نہ ہو تو کس کی بات پر یقین ہو؟ شیطان کی بات پر کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ مگر کرتے ہیں لوگ، اس لیے کہ اس طرح کے وعدے کرتا ہے، اور انسان اس اعتبار سے اس کا جائزہ نہیں لیتا جو لینا چاہیے، یعنی عقل اور عدل کے ساتھ۔ لیس بامانیکم، اب یہ نتیجہ کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کو جزا ملے گی، کس کو سزا ملے گی، کون کامیاب ہوگا، کون ناکامیاب یعنی کون ناکامیاب ہوگا، لیس بامانیکم، اس کا تعلق نہ تمہاری امیدوں سے، آرزوؤں سے اور دعووں سے ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں اس میں کوئی دخل رکھتی ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی کون ہے یہ دونوں؟ تو روایات میں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب آپس میں بحث کرتے تھے، آج بھی ہوتی ہیں یہ بحثیں، مختلف گروہ، مختلف گروپس، مختلف مذاہب کی ماننے والے، مختلف مسالک کی پیروی کرنے والے ایک دوسرے کے مقابلے پر جب آتے ہیں تو ہر شخص اپنے مذہب پر فخر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کامیاب ہیں، ہم جائیں گے جنت میں، باقی تو سب جہنم میں جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن کا عدل دیکھیں، اسلام کا عدل دیکھیں، فیئرنیس دیکھیں اسلام کی۔ تو مسلمان اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے تھے اور اہل کتاب مسلمانوں سے بحث کرتے تھے۔ مسلمان اپنے دین پر فخر کرتے تھے، وہ اپنے مذہب پہ فخر کرتے تھے۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا ہمارے مذہب کو تمہارے مذہب پر سبقت حاصل ہے، ہم تم سے پہلے ہیں، تم بعد میں آئے۔ مسلمان کہتے تھے ٹھیک ہے ہم بعد میں تو آئے لیکن ہمارا جو رسول ہے وہ آخری نبی ہے، ہماری جو کتاب ہے اس نے آ کر تمہاری ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب بحث ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، اور دونوں اس بات کے دعوے دار ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، چونکہ ہمارے پاس یہ رسول ہے، لہٰذا ہم تو جنت میں۔ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے پاس یہ نبی لہٰذا ہم جنت میں۔ خدا نے کہا نہیں، لیس بامانیکم، یہ جنت میں جانا اور جہنم میں جانا اور کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ تمہارے دعووں سے اور خواہشوں سے نہیں ہوتا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فیئرنیس کیا ہوئی کہ بھئی دونوں کو خاموش کر دیا گیا کہ اس طرح کے دعوے تنہا دونوں مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دعووں میں ایک خاص بات جو یہ تھی جس کو منع کر رہا ہے قرآن، وہ یہ تھی کہ دعوے کرنے والے یہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم جو چاہیں برائی کریں اور گناہ کریں اور برائیاں کرتے رہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم
ہمارے پاس ایسی کتاب ہے اور ہمارے پاس ایسا نبی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دعووں سے کام نہیں چلتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی ذرا سی بھی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یعنی خوابوں کے محل کامیابی کی ضمانت نہیں بنتے، صرف تمناؤں سے اور امیدوں سے کام نہیں بنتا، عمل کرنا پڑتا ہے، اور عمل میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ اسی لیے اس آیت میں صرف اتنا کہا گیا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اب یہاں نیکی کا ذکر نہیں ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو جزا ملے گی، بعد کی آیت میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں نہیں ہے۔ بعد کی آیت میں نیک اعمال کا تذکرہ آئے گا، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بعد کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل جو کرے گا بشرط کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان کی شرط کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں صرف عمل سوء کا ذکر کیوں ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا؟ تم فخر مت کرو ایک دوسرے کے اوپر، جو شخص کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو دیکھیں، برائی میں اور نیکی میں ایک باریک فرق ہے۔ عمل سوء اور عمل صالح میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نیکی کی جزا کے لیے عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان کی شرط ہے، لیکن برائی کی سزا کے لیے کفر شرط نہیں ہے۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی کو قتل کیا، تو اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بھئی اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو سزا جبھی ملے گی جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کافر بھی ہے۔ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کو سزا نہیں ملے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ تو برائی کی سزا ہر ایک کو ملنے والی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ لہذا ان دونوں کو، جو مومن و کافر آپس میں اختلاف کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے اپنے اوپر، تو کہا فخر کر رہے ہو، سنو، تم دونوں میں سے جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کو سزا مل جائے گی فوراً۔ لیکن جب نیکی کی بات آئی کہ اب تم دونوں میں جو بھی نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا، اچھائیاں کرے گا، نیک کام کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر یہاں ایمان کی شرط نہ لگائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی کوئی دنیا میں اچھا کام کرے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہاں شرط کیا لگا دی؟ ایمان۔ تو نیک عمل کے لیے ایمان کی شرط ہے، برائی کے لیے کفر کی شرط نہیں ہے۔ برائی جو بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی، اچھائی جو بھی کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط کہ وہ مومن ہو، اس کو جزا ملے گی۔ مومن نہیں ہوگا تو اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے عدل الہی۔ اب آپ دیکھیں ایک اور دلچسپ اس میں کہ اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ صرف بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم خود کس حد تک ان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنا ہم برائیوں سے بچتے ہیں۔ اور تقوی اصل میں نام ہی برائی سے بچنے کا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان
کیا دلاتا ہے؟ امید دلاتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری امانی، امانی جو ہے امنیہ کی جمع ہے، امنیہ یعنی امید، آرزو۔ وہی بات اس سے پہلے کی آیات میں بیان کی گئی ہے کہ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ تو امانی امنیہ کی جمع ہے، یعنی امید و آرزو، اور امنینہم اسی سے ہے، گویا بتائے جا رہا ہے کہ وہ شیطان جو امیدیں دلاتا ہے اس کے بیس پر تم اس طرح کے دعوے کرنا بند کرو، پہلے خود یہ دیکھو کہ عقیدے اور عمل کی منزل میں تم کہاں پہنچے ہوئے ہو، تمہارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا صحیح ہے، کتنا تم گناہ سے بچتے ہو۔ گناہ سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ عمل الصالحات، دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص من الصالحات میں سے کچھ نیکی کرے، یہ بھی ایک اور اہم نقطہ ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ نے فرق دیکھ لیا، نیکی کا اور برائی کا فرق دیکھ لیا، ایک اور فرق ہے یہاں، اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ دیکھیں الفاظ کس انداز سے قرآن استعمال کرتا ہے۔ وہاں پر کیا کہا؟ من یعمل سوءا، جو شخص کسی طرح کی بھی برائی کرے، کیسی کیوں نہ برائی ہو، کوئی بھی برائی کرے، چھوٹی سی بھی اگر برائی کر لی بس ختم، اس کو اس کی جزا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی ساری برائیاں کر لے یا تھوڑی برائیاں کر لے تو سزا ملے گی اور تھوڑی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، یا یہ نہیں ہے کہ چلو تھوڑی کچھ برائی کر لو، نہیں، برائیاں جتنی ہیں سب سے بچنا ہے، 100% برائیوں سے بچنا ہے، 100%۔ توجہ کیجئے گا اس پر۔ دوسری طرف کیا کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو صالحات میں سے کچھ عمل کرے، یہ نہیں کہا کہ جو سارے صالحات پر عمل کرے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ برائیوں سے تو ہر برائی سے بچنا ہے، اور نیکی، کیا ہر نیکی کرنی ہے؟ نہیں، ہر نیکی کرنا واجب نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہر نیکی کرے۔ کتنے نیک کام ہیں، سارے نیک کام آپ کریں گے زندگی میں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ واجبات پہ عمل کر سکتے ہیں، پھر جتنا کر سکیں گے اتنا کرتے ہیں۔ تو نیکیوں میں تمام نیکیوں پر عمل کرنا واجب نہیں رکھا، مگر برائیوں میں ہر برائی سے بچنا واجب قرار دیا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر برائی سے بچنا ممکن ہے، آپ کریں ہی نہیں، نہ کرنا ممکن ہے، مگر کرنا ممکن نہیں ہر انسان کے لیے کہ ہر اچھا کام کر کے بس ہر وقت ہر اچھا کام کرے، اس سے کوئی اچھا کام چھوٹا ہی نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی واجب عمل نہیں چھوٹا، لیکن کوئی اچھا کام، نہ جانے کتنے اچھے کام ہیں دنیا میں۔ اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، دیکھیں عدل الہی اور فضل الہی دونوں چیزیں اس میں، رحمت پروردگار بھی ہے اور فضل پروردگار بھی، کہ جو شخص نے کچھ نیکیاں کر لو، بھئی کچھ نیکیاں کر لو بس زندگی میں، جو واجب نیکیاں نا وہ کر لو، بس واجب کر لو، یہی تقوی ہے۔ اس سے آگے جتنا ہو سکے کرتے رہو، مستحبات جتنا ممکن ہے اتنے کرو، مستحبات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، ہر گھنٹے ہر منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہے، کوئی نہ کوئی دعا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا حکم ہے کہ جو آپ اس کو انجام دیں ہر لمحے اور ہر منٹ کے لیے۔ کیا انسان سب کو انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، لیکن برائیوں سے ہر ایک سے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو تقوی کیا ہوا نتیجہ؟ کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو ہر برائی سے بچے۔ اگر کسی برائی سے نہیں بچا اور اس نے کوئی گناہ کیا تو اس کو سزا فوراً مل جائے گی۔ دوسرے یہ کہ
نیکیوں میں سے جتنا ہو سکے وہ نیکی کر لے. یعمل من الصالحات. تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ من ذکر او انثی، یہ نیکی کرنے والے، اعمال صالحہ انجام دینے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب یہاں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے مضمون کی آیتیں آ چکی ہیں، اور جس پر ہم عرض کر چکے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے اسلام میں، وہ صرف اس دنیا میں ذمہ داریوں کا فرق ہے، رسپانسبلٹیز کا فرق ہے. ورنہ اور کوئی یہ کہ مرد افضل ہے اور عورت کمتر ہے، ایسا قطعاً کہیں نہیں ہے. قرآن میں بھی جہاں پر ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ بلند حاصل ہے، وہ درجہ رسپانسبلٹی کا ہے، کاموں کا ہے، ذمہ داریوں کا درجہ بلند ہے ان کا، نہ کہ حقوق کا. حقوق کا عورتوں کا بلند ہے. اور ویسے دونوں برابر ہیں اللہ کی نظر میں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں برابر ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت پورے قرآن میں ہر جگہ جہاں جہاں عمل کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کوئی بات کی گئی ہے، جنت کے تعلق سے بات کی گئی ہے، جہنم کے تعلق سے بات کی گئی ہے، جزا و سزا کے تعلق سے بات کی گئی ہے، یعنی آخرت کے جتنے بھی امور ہیں اس میں کسی جگہ یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ یا کم یا عورت کو زیادہ یا کم دیا جائے گا. اس لیے یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی. عام طور پر ضرورت نہیں ہے کہنے کی، جنرل قرآن گفتگو کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا میں سب شامل ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ من ذکر او انثی. جیسے سورہ نحل کی بھی ایک آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ایمان کے، بشرط کہ وہ مومن ہو. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیرہ نقر سے ہے اور اسی سے منقار ہے، اور یہ لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے. ایک پرندہ اپنی چونچ سے زمین پر جو ٹھونگ مارتا ہے، اس سے جو ہلکا سا ایک سوراخ زمین میں یا ایک گڑھا پڑتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں، اسی سے منقار ہے. اور اسی نسبت سے کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک ہلکا سا ایک گڑھا ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں، چھوٹا سا بالکل جو نظر بھی نہیں آتا. تو خدا فرما رہا ہے کہ ہم اتنی معمولی جو نقیر ہے اس کی برابر بھی، اسی کو نقیر کہتے ہیں، اس نقیر کی برابر بھی ہم، یعنی ذرہ برابر بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. عمل صالح کیا ہے، نیک کام کیا ہے مرد نے یا عورت نے، اس کو پورا اس کو بدلہ ملے گا، اس کو جزا ملے گی. جو کچھ اس نے کیا ہے، چاہے ایک نقیر کی برابر بھی کوئی کام کیا ہو، اس کو مل جائے گا اس کا صلہ. جیسا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سے بھی واضح ہے یہ بات. ایک بات بہت اہم رہ گئی، اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ دو باتیں ہیں ابھی. ایک یہ کہ اسی آیت میں اختتام ہوتا ہے کہ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس برائی کا اس کو سزا دی جائے گی، اور قیامت میں اسے نہ کوئی ولی ملے گا اللہ کے علاوہ، نہ کوئی نصیر، نہ کوئی نصرت کرنے والا ملے گا. اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بھئی نہ کوئی اس کو ولی ملے گا نہ کوئی نصیر ملے گا. اس سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں لفظ من دون اللہ کو نہیں سمجھے ہیں لوگ، اس پر ہم گزشتہ ہفتے جو ہے گفتگو کر چکے ہیں.
ولا یجد لہو من دون اللہ، اسے اللہ کے علاوہ یعنی من دون اللہ ولی نہیں ملے گا. ورنہ اگر ایسی بات ہے تو اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو کوئی شفاعت نہیں ملے گی. قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ جو شفاعت کا ثبوت ہیں، اور پیغمبر اسلام شفاعت فرمائیں گے، اہل بیت شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، کچھ مومنین شفاعت فرمائیں گے. شفاعت ایک خود موضوع ہے جس پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور قرآن میں اور آیتیں انشاءاللہ آگے آئیں گے اس پر گفتگو کریں گے. تو شفاعت مسلمات میں سے ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی اس کا ولی نہیں ہوگا، اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 کہ بھئی تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولی ہیں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی ولی نہیں ملے گا اس کو. تو یہ ولی کہاں چلے جائیں گے جس کو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی ہیں؟ نہیں. یہاں اگر من دون اللہ سمجھ میں آ جائے تو ہر بات واضح ہو جائے گی. من دون اللہ ولی نہیں ملے گا. ایک ہے من دون اللہ ولی، ایک ہے من جانب اللہ ولی. من جانب اللہ جو اللہ کی طرف سے ولی ہو، من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ولی ہو. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا وجعل لی، دیکھیں یہاں کیا ہے، نہ ولی ملے گا نہ نصیر، مدد کرنے والا. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک نصرت کرنے والا نصیر، مددگار بھیج دے. سلطانا نصیرا، وہ نصیر مانگ رہے ہیں رسول. تو من لدنک تیری طرف سے، تو جو اللہ کی طرف سے آئے وہ من اللہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے پر آئے وہ من دون اللہ ہوتا ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا. کون نہیں ملے گا؟ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ نہیں ملے گا. لیکن جو اللہ جنہیں معین کرے، اللہ جن کو اجازت دے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو جسے اللہ اذن دے دے، اجازت دے دے شفاعت کرنے کی، وہ من دون اللہ میں نہیں آئیں گے. وہ لوگ ان کو اس کیٹیگری میں مت رہی گے، بلکہ ان کو من اللہ کی کیٹیگری میں، من جانب اللہ، من لدنکا، اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا. آخر میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ آیت 125، اس کو یاد رکھیے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ، اب چونکہ دین کی بات ہو رہی ہے اور دعوت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن نے کہہ دے کہ بھئی دیکھو ہر چیز عمل پر منحصر ہے اور ایمان پر منحصر ہے، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر صرف عمل پر منحصر ہے تو جو بھی نیک کام کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اب دنیا میں جو بھی نیک کام کرے چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کا نہیں، شرط ایمان ہے. اگر شرط ایمان ہے تو ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں. توجہ کیجئے گا، یہ بھی بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ بھئی ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں تو جنت میں جاؤں گا اور میرا عمل صحیح ہے. تو جتنے مذاہب ہیں اور جتنے فرقے ہیں سب کا یہی دعویٰ ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا جو ایمان غلط ہے یا میرا عمل غلط ہے، میرا ایمان صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے. اب طے کیسے ہو کہ کون صحیح ہے اور کون اللہ کو مانتا ہے؟ شرک سے روکا گیا ہے. وہاں شرک نہ کرنا، برائیاں نہ کرنا، نیک کام کرنا، اللہ کو ماننا، من دون اللہ کسی کو مت پکارنا، یہ ساری باتیں کی گئیں. اب ایک شخص بیٹھا ہوا صرف اللہ 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 کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو بس صرف میں ہوں جو صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ اللہ اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. تو خدا نے کہا غلط ہے یہ تصور تمہارا. تم اپنے دین کو اور ایمان کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. تم خدا کو مان ہی نہیں سکتے. کس خدا کو مان رہے ہو؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں خدا کو مان رہا ہوں، ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے خدا کو. ہندو ہے تو وہ، اور بدھسٹ ہے تو وہ، اور زردشتی ہے تو وہ، اور کرسچن ہے تو وہ، اور جو ہے تو وہ، اور مسلم ہے تو وہ، اور شیعہ ہے تو وہ، اور سنی ہے تو وہ. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو مان رہا ہوں، خدا کو مان رہا ہوں، خدا کو مان رہا ہوں. کس خدا کو مان رہے ہو؟ کون ہے وہ خدا؟ اور ہر شخص خدا کی الگ الگ ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے اور الگ الگ ڈسکرپشن پیش کر رہا ہے، ایسا خدا اور ایسا خدا اور ایسا خدا.
حد یہ کہ جو بت پرست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا ہی کو مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ بھئی اس کائنات کو کس نے خلق کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو بت پرست بھی اللہ ہی کو مان رہے ہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ماننا اللہ کو سب مان رہے ہیں کہ ایک خالق ہے، تو کون صحیح ہے ان سب میں؟ تو اللہ نے اس کا ایک طریقہ بتایا صحیح کون ہے یہ سمجھنے کا۔ فرمایا کہ کون ہے وہ احسن دینن، دین کے اعتبار سے کس کا دین اس سے بہتر ہو سکتا ہے، کس کا مذہب اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے سر تسلیم جھکا دے، اللہ کے سامنے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، اللہ کے سامنے جھک بھی جائیں، سرنڈر ہو جائیں، سبمسیو ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ تو کہا یہ تو ہم سب کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس نے کہا ہم بالکل نیکوکار بھی ہیں، لوگوں کا حق بھی تو ہم ہیں، تو پھر یہ ابھی مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ تو فرمایا نہیں، واتبع، یہ ہے نقطہ، نوٹ کیجئے اس کو، ان ایسی آیتوں کو نوٹ کیا کیجئے، یاد رکھیے ان آیتوں کو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ایسا نہیں ہے ورنہ یہ دعویٰ تو سب کریں گے میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ نیک ہوں، نہیں، واتبع ملت ابراہیم، کون سا خدا، کس خدا کے سامنے جھک رہے ہو، کون سا ہے؟ ہر شخص اپنا ڈسکرپشن پیش کر رہا ہے۔ ملت ابراہیم، وہ خدا جس کا تعارف ابراہیم نے کرایا۔ تو ریفرنس کی ضرورت ہوئی ایک انسان کی، ایک بندے کی، ایک مخلوق کی۔ تو جو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے ان منتخب بندوں سے کہ جن کو خدا خلیل قرار دے رہا ہے، واتخذ ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو جو شخص ملت ابراہیم، وہ ابراہیم جو باطل سے ہٹ کے کترا کے چلنے والے تھے، جن کا میلان ہمیشہ حق کی طرف، سچائی کی طرف ہوتا تھا، وہ ابراہیم ان کی ملت پہ جو چلے گا اور خدا کے سامنے جھکے گا۔ تو یا اللہ صرف تیرے سامنے جھکنا کافی نہیں ہے، کہا نہیں کافی نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہو سکتا ہے کسی اور خدا کے سامنے جھک رہے ہو یہ سمجھ کے کہ تم میرے سامنے جھک رہے ہو سکتا ہے تم نے اپنے سامنے بت نہ رکھے ہوں تو اپنے دماغوں میں بت رکھ لیے ہوں، اور میرا تصور کر کے کہ میں اس خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس خدا کی نماز پڑھ رہے ہو۔ لہٰذا کسی ایک ریفرنس کی ضرورت ہے، کس خدا کی، کون وہ خدا؟ تو کہو وہ خدا کہ جو ہم کو ابراہیم سے ملا، جو ابراہیم نے سکھایا۔ یہی فلسفہ ہے ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہنے کا، کہ جب بھی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ کون رسول، کون اللہ، وہ اللہ کے جس کو انٹروڈیوس کرایا رسول اللہ نے۔ اور پھر چونکہ محمد رسول اللہ کے بھی الگ الگ تعریفیں لوگوں نے کی، الگ الگ ڈسکرپشنز پیش کیے، کون رسول، کیسا رسول، تو اس کے لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ رسول بھی تم سمجھو تو کس سے سمجھو؟ خدا کو سمجھو رسول سے، رسول کو سمجھو علی ولی اللہ سے، رسول کو سمجھو اہل بیت سے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اگر تم قرآن و اہل بیت سے الگ ہو جاؤ گے تم رسول کو نہیں سمجھ پاؤ گے، رسول کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو خدا کو نہیں سمجھ پاؤ گے، خدا کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو نماز تو پڑھ رہے ہوگے مگر پتہ نہیں اس خدا کی، معلوم نہیں کس خدا کی نماز پڑھ رہے ہو، نہیں معلوم کس کے سامنے جھک رہے ہو، نیکی تو کر رہے ہو مگر یہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم مومنین نہیں قرار پاؤ گے جب تک کہ تم وہ ریفرنس نہیں دو کہ تم کس خدا کو مان رہے ہو۔ یہی اصل میں توحید ہے، جس کو کچھ نادان شرک قرار دیتے ہیں۔ بھئی جس کو شرک کہتے ہیں، یہ دیکھو رسول کا نام لیتے ہیں، یہ دیکھو علی کا نام لیتے ہیں، اس کو کہہ دیا شرک۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے، ورنہ تم اگر صرف اللہ اللہ کرتے رہو اور پتہ نہیں کون اللہ تو تم مشرک ہو سکتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے خدا نے آخر میں کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ ملت ابراہیم کو یاد رکھنا، ابراہیم کو ذہن میں رکھنا،
کوئی ایک شخصیت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو تمہیں خدا تک لے جائے، اس کو مت ہٹانا اپنے دماغ سے، اس کو بیچ میں سے مت نکالنا، ڈائریکٹ خدا تک جانے کی کوشش مت کرنا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی سماوات و ارض میں ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، نہ ہمارا ظاہری وجود اور ہمارا اعمال، اور نہ ہی ہماری نیتیں اور ہماری تھنکنگ اور ہمارے افکار اور خیالات، ہر شے کا علم اللہ کو ہے، اور وہ جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ خلاصہ گفتگو کیا ہوا؟ بات یہی تمام ہوئی کہ توحید و شرک کے مسئلے کو اس رخ سے انسان کو سمجھنا چاہیے جو قرآن نے سمجھایا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو بہترین ان موحدین میں شمار فرمائے کہ جو مومن بھی ہیں اور جو محسن بھی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز جھکاتے بھی ہیں، اور جو اللہ کے ان خاص بندوں کو مانتے بھی ہیں جیسے ابراہیم اور دیگر انبیاء، اور خاص طور پر خاتم النبیین اور ان کی آل پاک۔ پروردگار ہم کو ان کے ساتھ شامل فرمائے، ان کے ملت پر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، تاکہ پھر ہم اس وعدہ الہی کے مستحق قرار پائیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، بلکہ جنتوں میں داخل کریں گے، اور تمہیں یعنی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔